بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ فرمان سرکار عالم نواز ہے، نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں ہے۔ نفس اور روح دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا، ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری، ایک کو موت ہے مگر دوسرے کو موت نہیں، ایک آقا ہے تو دوسرا غلام ہے، ایک بندہ ہے تو دوسرا خدا کی آواز۔ یہ جلوہ نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں۔ نفس خاکی ہے اور روح نوری ہے، نفس غلام بناتا ہے اور روح آقا، نفس بندہ ہے اور روح خدا کی آواز، خدا کا جلوہ۔ پانی، مٹی، آگ اور ہوا کے ظہور ترتیب سے نفس بنتا ہے جس کو لوگ زندگی کہتے ہیں۔ جب یہی عناصر پریشان ہو جاتے ہیں تو اسے موت کہتے ہیں، مگر روح خدا کا نور ہوتی ہے، خدا کی آواز ہوتی ہے، خدا کا جلوہ ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی علیحدہ اپنی شکل ہوتی ہے اور نہ کوئی ترتیب، نہ اس کی کوئی تعریف ہے اور نہ کوئی تصریح۔ وہ تمام حد بندوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ جو تعریف نور خدا کی ہے وہی تعریف قطرہ نور یعنی روح کی ہے۔ وہ روح اللہ کے حکم سے نفس انسانی میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے کس عنصری کو چھوڑ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ قطرہ نور سمندر نور میں مل جاتا ہے، اس کو موت کے ذائقہ سے کیا نسبت؟ نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں، برحق ہے، برحق۔ اب یہ مقام روح کا اور نفس کا جب انسان روح کے کہنے پر چلنے لگ جائے تو سرکار عالم نواز کے اس قول کی تصویر بن جاتا ہے کہ عاشق کو لازم ہے کہ سر کٹ جائے مگر شکایت نہ کرے، کیونکہ قاتل بھی غیر نہیں۔ سرمد نے سر دے دیا مگر عشق کو مدفن نہیں ہونے دیا۔ حضرت منصور نے سر کٹا دیا مگر اپنی راہ سے الگ نہیں ہوئے، کیونکہ حکم بھی پروردگار کا، جسم بھی پروردگار کا، سر بھی پروردگار کا، قاتل بھی پروردگار کا، مقتول بھی پروردگار کا، پھر دشمن کون، غیر کون؟ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ اور جو ہستی عشق کی ان بلندیوں پر پہنچ جائے تو وہ اس فانی دنیا سے اپنا ناتا توڑ لیتی ہے اور پھر اسے دنیا کا کوئی بھی جلوہ اپنی طرف حائل نہیں کر سکتا۔ سرکار عالم نواز کے ان اقوال کی روشنی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں آج کے فقراء پر تو کیا آپ کو کوئی ایسا عاشق دکھائی دیتا ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ ماں سوائے ہوس پرستی کے، وراثت کے رونے والوں کے اور دو رنگی لوگوں کے، مجھے تو دور دور تک کوئی عاشق دکھائی نہیں دیتا۔
ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کس ٹکر پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا نام مبارک بختیار بن احمد بن موسیٰ ہے۔ کاکی آپ کو اس واسطے سے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے۔ خرچہ عیال کے واسطے پڑوس میں ایک عورت سے لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس عورت نے کہا کہ اگر میں تمہارے پڑوس میں نہ ہوتی تو تم بھوک سے مر جاتے۔ حضرت کی اہلیہ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ اس عورت سے قرض نہ لیں گی۔ یہ خبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ہرگز کسی سے قرض نہ لینا، جب ضرورت پڑے میرے حجرے کی طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی پکائی روٹی لے لینا۔ اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ جتنے لوگ وہ روٹی کھاتے سب کو پوری ہوتی۔ اس روٹی کو کاک کہتے تھے، اس لیے حضرت بختیار کاکی آپ کہلانا شروع ہو گئے۔ آپ 1 سال کے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو شیخ ابو جعفر کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کرائی۔ حضرت معی الدین رحمت اللہ علیہ کو آپ کی حالت پر بڑی شفقت و عنایت تھی، اور آپ حضرت حضر علیہ السلام کی صحبت میں بھی زیادہ رہتے، اور اپنے وقت کو جو کتب تھے ظاہری اور باطنی فضائل کے جامع اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ حضرت معی الدین رحمت اللہ علیہ کے دور دراز سفروں میں ساتھ رہتے اور بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر وہاں سے ہندوستان تشریف لائے، پھر ملتان پہنچے، وہاں شیخ بہاء الدین کبریہ ملتانی سے ملاقات ہوئی، پھر ملتان میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ جب آپ دہلی پہنچے تو اپنے پہلے مرشد معی الدین چشتی کی طرف سے ایک عریضہ بھیجا جس میں حاضری کی درخواست تھی۔ خواجہ معی الدین نے جواب تحریر فرمایا کہ اگرچہ ظاہری میں ہم میں اور تم میں دوری ہے اور کافی بدھ ہے، لیکن قلبی اور باطنی بدھ نہیں، وہاں قرب ہے، لہذا تم وہاں ہی دہلی میں رہو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کچھ قیام فرما کر پھر اجمیر کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں دہلی کے لوگوں نے آ کر جدائی برداشت نہ کر سکنے کی فریاد کی۔ حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خبر لگی تو فرمایا کہ میں نے شہر دہلی کو تمہاری پناہ میں دیا، تم وہاں ہی رہو، تمہارے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معی الدین کے فرمان کے موافق آپ نے دہلی میں رہنے کا ارادہ کیا۔ آپ جناب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 522 ہجری بمقام مسجد امام ابو الحیث سمرقندی شہر بغداد میں روبرو شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ وحید الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمود اصفہانی کے حضرت معی الدین سے بیعت ہوئے۔
اور ملتان شہر بہاؤالدین ذکریہ اور شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات کے بعد آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ صاحب دلیل العارفین نے لکھا ہے کہ بختیار کاکی کی تشریف آوری پر بادشاہ دہلی سلطان شمس الدین نے بڑی خوشی منائی اور آپ کو شہر میں ٹھکانہ دیا۔ آپ کی وفات دوشنبہ 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ سے مختصر سی گفتگو اس لیے ہے کہ چونکہ ربیع الاول کا ماہ ہے اور جگہ جگہ محافل ہیں اور بندہ ناچیز اس قابل تو نہیں، مگر آپ کا پیار اور سرکار کی کرم نوازی ہے کہ آپ لوگ یاد کرتے ہیں اور بندہ حاضر ہوتا ہے۔ چند محافل میں جانا ہے، اس لیے اب اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اور بہت سے فقراء جو دورنگی احرام زیب تن کیے ہوئے ہیں، وراثت کے رونے رو رہے ہیں اور خود ساختہ احرام زیب تن ہے، لہذا ان کی بھی گفتگو ہوگی۔ صرف چلتے چلتے اتنا عرض کر دوں، خود ساختہ احرام پوش ذرا خبردار رہیں، کوئی 60-70 کے قریب احرام پوش ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں خود ساختہ احرام پوش صاحب کی تصدیق درکار ہے اور وہ دیوا شریف سے ہو، کیونکہ دیوا شریف والوں نے تصدیق کے بعد ہی احرام اتروایا تھا ان کا۔ خوش رہیے گا۔ اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث۔